Assalamu alaikum. My name is Ainul Haq and I'm accounting business for the last 40 years. And I hope you all know me since it's been a long time. And once again, we are in this tax season and we would like to talk about that tax season. A lot of people out there, they are interested to know who must file the tax return and how they can get benefit out of the taxes. So we're going to talk about those tips today. Anybody who is working in this country, whatever the way, on cash, off cash, whatever, he has to report his earning to the IRS through his tax return. That's the answer. Who must file the tax? So everybody who has the earning in this country. Basically, हर एक को जिसकी जो है टैक्सेबल इनकम है जिसकी, उसको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है. उसको अपनी इनकम रिपोर्ट करनी ज़रूरी है और रिपोर्ट करना जो है वो टैक्स रिटर्न के थ्रू होता है. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, anybody who is in this country and he is working here, he is making money, he has to file tax return. अब who has to pay tax, that's a different question. अब वो टैक्स देना और टैक्स का रिफंड मिलना, that's a different ball game. उसमें यह है कि बहुत से लोग काम करते हैं तो वहाँ उनका टैक्स विदहोल्ड होता है और जो विदहोल्ड होता है किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है. तो जिनका ज़्यादा विदहोल्डिंग हो जाती है उनको रिफ़ंड मिल जाता है, जिनकी कम विदहोल्डिंग होती है उनको टैक्स पे करना पड़ता है. दूसरी बात यह है कि जो लोग कैश पे काम कर रहे हैं वो अपना टैक्स खुद पे करना होता है उन्हें. वो बेसिकली हर 3 महीने के बाद उनको अपना एस्टिमेटेड टैक्स फाइल करना चाहिए और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो रूल को वायलेट कर रहे हैं. उसका नतीजा ये होता है कि साल के आखिर में जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस वक्त आपको टैक्स के साथ साथ उस पर पेनल्टी भी देनी पड़ेगी. तो इसलिए बेहतर ये होता है अपने इनकम को एस्टिमेट करें और उस पर जो टैक्स बनता है वो प्री पे कर दें. ये मेरी एडवाइस है आपको. आप चाहें तो माने, चाहे ना माने, और नहीं मानेंगे तो आपको नुकसान होगा. तो उसके बाद चलते हैं. कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे वो टैक्सी चला रहे हैं या छोटी मोटी बिज़नेस करते हैं, जैसे घर से कुछ काम कर रहे हैं अपना, कोई ख़वातीन या और दूसरे लोग बेबी सिटिंग वगैरह करते हैं, घर से कुकिंग वगैरह करते हैं. तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड काइंड ऑफ लोग हैं. तो ये लोग जो इनके साथ भी यही मसला है कि ये एक तरह की कैश पे काम कर रहे हैं. इनको अपनी इनकम रिपोर्ट करनी होती है जो कि साल के आखिर में आपने टैक्स रिटर्न पे फाइल करके टैक्सेबल इनकम बतानी होती है. और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब से आप बिज़नेस शुरू करें उसके 3 महीने के बाद अपनी इनकम एस्टिमेट करते रहें. अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते हैं तो अपने किसी अकाउंटेंट को पकड़ लें या हायर कर लें, उनके पास जाके ये एस्टिमेट करके अपना टैक्स एस्टिमेटेड टैक्स जमा कराएं. तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर्स हु आर गेटिंग पेड इन कैश. तो जो लोग कैश पेड हो रहे हैं बेसिकली उनके एम्प्लॉयर उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं एक तरह से. मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं उसको आपकी वेजेस में से टैक्स विदहोल्ड करना होता है और जितना वो विदहोल्ड करते हैं उसके अलावा कुछ हिस्सा अपने पास से अपनी जेब से एम्प्लॉयर को देना होता है. तो जो कि कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो आपको सीधा कैश की इनकम दे देते हैं और आप यू फाइल योर ओन टैक्सेस, यू पे योर ओन टैक्सेस. तो वो वाली सिचुएशन है. तो फिर उसमें भी वही कैश वाली बात आ गई कि आप अपनी इनकम को एस्टिमेट करें और उस पर अपने टैक्सेस प्री पे करके जमा कराते रहें. जो भी यहाँ पे काम कर रहा है अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसको साल के आखिर में अपने एम्प्लॉयर की तरफ से या अपनी बिज़नेस की तरफ से उसकी जो इनकम होती है उसका प्रूफ उसके होता है. एक फॉर्म होता है 1099, वो एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है. एक फॉर्म कहलाता है W2 जो एम्प्लॉइज़ के लिए होता है. तो जो लोग मतलब जिनकी सैलरीज अर्निंग्स अच्छी खासी हैं और वो अपना टैक्सेस फाइल कर रहे हैं तो उनको कुछ टैक्स ब्रेक्स भी चाहिए होते हैं. कैसे हम अपना टैक्स बचाएं? तो आइए उस तरफ चलते हैं. टैक्स बचाने के बहुत से रास्ते हैं. अब उसमें हर एक की सिचुएशन अलग अलग है. कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सिंपल अपार्टमेंट में रहते हैं, जॉब करते हैं, घर आते हैं, कोई उनके मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, तो उन पे कोई ख़ास एप्लीकेशन नहीं है. लेकिन इस दूसरी कैटेगरी जो है जिनकी इनकम हाई है, जिनके अपने घर हैं, जिनकी बिज़नेस भी है, जिनकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो उनके केसेस ज़रा सिचुएशन
ٹف ہوتی ہے. ہر چیز کو الگ الگ کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. فرض کیجیے آپ کی W2 کی انکم ہے, جہاں جاب کر رہے ہیں ان کے یہاں سے W2 ملا ہے, اس کی انکم ہے, تو اس کے حساب سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے کتنی کریڈٹ بنتے ہیں, ٹیکسیبل انکم آپ کی کتنی ہوتی ہے, آپ کو ڈسکاؤنٹ کتنا ملتا ہے, اسٹینڈرڈ ڈیڈکشن کتنا ملتا ہے, یا اگر آپ کا گھر بھی ہے تو اس میں آپ کا گھر کے کون کون سی چیزیں آپ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. گھر کی وجہ سے آپ کو مارگیج انٹرسٹ ڈیڈکٹیبل ہوتا ہے, پراپرٹی ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوتا ہے, اگر آپ نے کوئی میڈیکل ایکسپنسز کیے ہیں وہ بھی کسی حد تک ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے کوئی ڈونیشنز وغیرہ دیے ہیں تو وہ بھی ڈیڈکٹیبل ہوتے ہیں. یہ سب آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ ہے کہ اگر آپ کے پاس رینٹل پراپرٹیز ہیں تو رینٹل پراپرٹیز سمپل چیز ہے, رینٹ آتا ہے اور رینٹ کے ایکسپنسز بھی ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑا ایکسپنسز جو ہے آپ کا یہ مارگیج پے کر رہے ہیں آپ, پراپرٹی ٹیکس پے کر رہے ہیں, ریپیئر شپیئر ہوتی ہے وہ کرانا ہوتا ہے, انشورنس ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک بڑا خرچ جو ہے وہ ڈپریسیشن کا ہوتا ہے. تو ڈپریسیشن یہ ہے کہ آپ نے گھر فرض کیجئے 5 لاکھ کا خریدا ہے تو اس ویلیو کو آپ 30 ایئر تک ڈپریشیٹ کرتے ہیں اس کو مکان کے حساب سے. تو کچھ لوگ 15 ایئر کی مارگیج ہوتی ہے, کسی کی 30 ایئر کی ہوتی ہے, کسی کی 27, تو اسی حساب سے آپ اس کو مطلب مکان کی جو ویلیو ہے اس کو آپ ڈپریشیٹ کرتے ہیں, اس کا آپ کو بریک ملتا ہے. اور نارملی جو رینٹل پراپرٹیز ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کو لاس آتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رینٹل پروفٹ ملتا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے لاس ہوتا ہے, اور وہ لاس جو ہے آپ کی ٹیکسیبل انکم کو کم کرتا ہے. اس کے کم ہونے کی وجہ سے جو آپ نے ٹیکس پری پے کیا ہوا ہے وہ آپ کو ریفنڈ مل جاتا ہے. تو اس طرح کے بریک ہوتے ہیں. اور ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, ہسبینڈ وائف ہیں, تو آپ کو ایک ایڈوائز میں یہ دوں گا کہ اپنے ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ ضرور کھولیں, کیونکہ یہاں پر اگر آپ کام کر رہے ہیں اور سینئر سٹیزن جب آپ بنیں گے تو اس وقت آپ کی ورکنگ ایبلٹی نہیں رہے گی, آپ اتنا کام نہیں سکیں گے. تو آپ اس وقت کہاں سے لائیں گے؟ اپنے اس لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ارننگ تو چاہیے. تو وہ آپ ڈونٹ تھنک کہ آپ صرف سوشل سیکیورٹی پہ گزارا کر لیں گے. سوشل سیکیورٹی کسی حد تک آپ کے اخراجات برداشت کر لے گی, لیکن پورے نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے آپ کو الگ سے انکم چاہیے ہوگی. تو وہ الگ سے انکم جو ہے آپ کی ریٹائرمنٹ کی انکم سے آپ آبٹین کرتے ہیں. تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ اس پہ ضرور سوچیں, اور اگر آپ کو ایڈوائس چاہیے ہے تو مجھ سے یا کسی اکاؤنٹنٹ سے کنسلٹ کر لیں اس کے بارے میں. الیکٹرک گاڑیاں ہیں, سولر سسٹم وغیرہ ہے, اس کا بھی ٹیکس. الیکٹرک کارز کا جو زمانہ ختم ہو گیا, وہ پیریڈ گزر گیا. اب سولر سسٹم جو لوگ اپنے گھروں میں انسٹال کراتے ہیں تو اس کا آپ کو بینیفٹ ملتا ہے. جو آپ اس کی کاسٹ ہوتی ہے اس کا 30% تک آپ کو ٹیکس میں ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. تو جو آپ کا سولر سسٹم انسٹال کرے گا وہ آپ کو ایڈوائز بھی کرے گا, گائیڈ کرے گا, اور اس کے ساتھ ایک انوائس دے گا جو شو کرتی ہے کون سا سولر سسٹم انسٹال کیا ہے, اس کی کیا کیپیسٹی ہے اور اس کی کیا کاسٹ تھی. وہ چیزیں آپ کے اکاؤنٹنٹ کو چاہیے ہوں گی, کیونکہ اس کے بغیر وہ سولر سسٹم کا کریڈٹ آپ کو نہیں ملے گا. تو اگر آپ کے پاس یہ سسٹم ہے تو اس کی, اگر آپ نے اس سال انسٹال کرایا ہے تو اس کی آپ کاغذات ضرور رکھیں اپنے پاس. اور ایک ٹپ یہ ہے کہ بھائی جتنا زیادہ سے زیادہ ڈونیشن آپ دے سکتے ہیں دیں, تو آپ کو فائدہ ہوگا ٹیکس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ٹپس پہ کام کر رہے ہیں, اس سال ایک نیا رول بنا ہے کہ اپ ٹو $25,000 ٹپس انکم جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپٹ ہے. تو یہ آپ کو جو W2 جہاں سے آپ کی ٹپ کٹتی ہے, جب W2 ملے گا تو اس میں مینشن ہوگا کہ آپ کی ارننگ میں ٹپ کتنی ہے اور دوسری ویجز کتنی ہیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ اپنا ٹیکس بنانے جائیں اور آپ کے پاس ٹیکس ٹپ کی انکم بھی ہے تو اس کو اکاؤنٹنٹ کو ضرور بتائیں کہ یہ ٹیکس ٹپ جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے اس سال اپ ٹو 25,000 تک. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں یا آپ خود اپنے کسی ضعیف یا بیمار ریلیٹو کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں اور میڈیکیڈ سے آپ کو کچھ وہاں سے آپ اس کی انکم بھی ملتی ہے ان کے کیئر کی, تو وہ انکم جو ہے اس سال سے ٹیکس فری ہے. تو اپنے اکاؤنٹنٹ کو, جو آپ کو W2 آتا ہے, تو اپنے اکاؤنٹنٹ کو بتائیں کہ آپ کی یہ انکم جو ہے یہ اس طرف سے آئی ہے, تو آپ کو اس پہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا.
اس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، بھائی یہ اسٹوڈنٹ ہوں یا نان اسٹوڈنٹ ہوں، جو بھی یہاں کام کر رہا ہے اس کو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کیش پہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ کسی امپلائر کے پاس W2 پہ کام کر رہا ہے، تو جو بھی انکم آپ کی آ رہی ہے اس پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کیش پہ کام کر رہے ہیں تو وہ تو ٹیکس پہ رپورٹ تو کرنا ہے وہ آپ کو، اور W2 اگر آپ کو ملا ہے تو وہ آپ تو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹیکس، کیونکہ وہ تو رپورٹڈ انکم ہے، اس کو آپ چھپا نہیں سکتے ہیں۔ وہ IRS کو معلوم ہے کہ آپ نے ان کی انکم اتنی ہے اس سال کی، تو اس لیے وہ آپ کو رپورٹ کرنا ضروری ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی طرح کی انفارمیشن چاہیے ہے تو آپ ہمیں اس TV اسٹیشن کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں۔